جس نے مارا ہے اس کو ہاؤس سے نکالو. یہ کس نے مارا ہے؟ قومی اسمبلی میں آج پھر طوفان تمیزی. کتابوں کے بعد ایوان میں بوتل کی انٹری. اپوزیشن بینچز سے پھینکی گئی بوتل حکومتی رکن اکرم چیمہ کو لگی. آنکھ بال بال بچی. ایوان چلانے میں اسپیکر اسد قیصر مکمل ناکام نظر آئے. ہدایات، درخواست، احکامات اور یقین دہانیاں کسی کام نہ آئیں. اپوزیشن لیڈر نے ادھوری تقریر شروع کی ہی تھی کہ حکومتی ارکان نے نعرے لگانا شروع کر دیے. اسپیکر اسد قیصر نے اجلاس کل تک ملتوی کر دیا. کہ یہ ہاؤس چلے، ایک ہاؤس چلے اور اس کا ڈیکورم ہو، تو اس کے لیے ضروری اس بات ہے کہ ایک دوسرے کی مینڈیٹ کا احترام کرے. کیا جاتا ہے کل کا دن ہماری پارلیمان کی تاریخ میں اٹ واز اے بلیک ڈے. عمران خان نیازی کے حکم پر جو یہاں پر گالی گلوچ کی گئی اور جو بد زبانی کی گئی، اور آپ کا یہ فرض تھا آپ اس طوفان بدتمیزی کو روکتے، اور جناب اسپیکر اب بھی وہی دھینگا مشتی جاری ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وزیر اعظم اور اسپیکر کو آڑے ہاتھوں لے لیا. قومی اسمبلی میں تقریر، کہا گزشتہ روز پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. عمران خان کے حکم پر گالم گلوچ کی گئی. اسپیکر کا فرض تھا کہ اس طوفانی بدتمیزی کو روک دے. کل اگر قائد ایوان آئے تو آپ خود سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں. قومی اسمبلی ہنگامہ آرائی. اسپیکر اسد قیصر نے 7 حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی. علی نواز، مجید خان، فہیم خان، شیخ روحیل، علی گوہر، چودھری حامد، آغا رفیع شامل. پابندی تاحکم ثانی رہے گی. اسپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا. دونوں رہنماؤں کو فون پر ارکان کے داخلے پر پابندی سے آگاہ کیا. شہباز اور بلاول کی بھی ملاقات. متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر اسد قیصر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اسپیکر کے نام خط میں کہا حملوں پر کارروائی یا فیصلے تک اپوزیشن آپ پر اعتماد نہیں رکھتی. ایوان میں اپوزیشن لیڈر پر حملہ کیا گیا. اسپیکر ممبران کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے. اپوزیشن سے کوئی خاتون رکن اسمبلی محفوظ نہیں. مسلم لیگ نون غنڈوں کی جماعت بن چکی ہے. زرتاج گل اور ملیکہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور ماڈل ٹاؤن میں نہتی خواتین پر گولیاں چلائیں. فاروق حبیب نے قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار مریم نواز کو ٹھہرا دیا. کہا مریم نواز نہیں چاہتی تھی کہ شہباز شریف تقریر کرے. یہ رویہ نیا نہیں ہے، پہلے بھی نون لیگ حملے کرتی رہی ہے. قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر اسپیکر مستعفی ہوں. وزیر اعظم کی ہدایت پر سب کچھ ہوا. مسلم لیگ نون کا الزام. شاہد خاقان عباسی نے کہا جن وزراء نے نازیبا زبان استعمال کی وہی الیکشن چوری کر کے ایوان میں آئے. احسن اقبال نے کہا ایک شخص نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. IMF کا برتاؤ دوستانہ نہیں رہا. انرجی ٹیرف میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی سے قرضے بڑھے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب. کہا معاشی اصلاحات کی بہتری کا کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے. کورونا کے باوجود معاشی گروتھ ٹارگٹ 4% سے زیادہ ہے. معیشت کا پہیہ چلنے لگا ہے. نوجوانوں کو روزگار ملے گا. طاقت پر جب قانون توڑتا ہے اس سے پولیس کو سختی کرنی چاہیے کہ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے. قانون کی حکمرانی تب ہوتی ہے جب سب قانون کے نیچے ہوتے ہیں. جو کمزور ہیں ان کے لیے رحم رکھنا ہے. قانون سے بڑا کوئی نہیں. قانون توڑنے والوں سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کا ایگل اسکواڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پولیس جب درست ہوتی ہے تو ملک میں خوشحالی آتی ہے. قانون کی عملداری کا مطلب کمزور طبقے کو جیل میں ڈالنا نہیں. کمزور طبقے کے لیے رحم کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر میں قانون توڑتا ہوں تو میرے خلاف بھی ایکشن لیں.
اسلام آباد میں تمام ناکے ختم، پولیس نے ایگل اسکواڈ کا باقاعدہ افتتاح۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں شہر اقتدار میں 20 گاڑیاں اور 130 موٹر سائیکل پیٹرولنگ کریں گی۔ ای پاسپورٹ کی تیاری کا کام بھی جلد مکمل کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم خود مجھے، اور یہ اوپنلی انہوں نے کہا ہے، اس لیے کہ میں پبلک میں کہا ہے، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں، پرائیویٹلی نہیں کہا، میٹنگز میں پبلکلی کہا ہے کہ ہم سے تو پمز نہیں چلتا، ہم ان کے اسپتال کیسے چلائیں گے۔ نجی ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا ہم سے پمز نہیں چلتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دعویٰ، حادثہ کو ہارٹ میں اور سی ٹی اسکین جنا اسپتال میں ہوتا ہے، آپ کے پاس کورونا ویکسین نہیں اور ہمیں خریدنے نہیں دیتے۔ مراد علی شاہ کی پرشکوہ پریس کانفرنس، کہا بجٹ میں 25 ارب سے زائد کا خسارہ ہے، وفاق پر 147 ارب روپے واجب الادا ہیں، لگتا نہیں کہ پیسے کبھی ملیں گے۔ آزاد کشمیر کابینہ کا دوسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، بجٹ کی منظوری دینے سے انکار، وفاق پر مداخلت کا الزام، 5 کروڑ روپے فی حلقہ دینے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر کی دھمکی، کہا بجٹ میں منظور منصوبے نہیں روکے جا سکتے۔ کراچی میں الدین پارک، شاپنگ ایریا اور پویلین اینڈ کلب کا انہدام، 4 دن میں پورا اسٹرکچر گرائے۔ سپریم کورٹ کی انتظامیہ کو ہدایت، ریمارکس دیے کہ بورڈ آف ریونیو سندھ کرپٹ ترین ادارہ ہے، نوری آباد تک سرکاری زمین پر قبضہ ہے، 1 ہفتے میں انسداد تجاوزات کی رپورٹ طلب، زمینوں کے ریکارڈز کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت۔ ملک میں کورونا کے بعد جاری، مزید 46 افراد جاں بحق، 1038 نئے کیسز رپورٹ، کیسز کی شرح 2.4% ریکارڈ۔ گزشتہ روز 3.5 لاکھ سے زائد ویکسین لگائی گئی۔ فیصل سلطان نے کہا 20 جون کے بعد ویکسین کی قلت ختم ہو جائے گی۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں نامعلوم افراد کا کیفے پر حملہ، تحریک انصاف کے کارکن گلریز اقبال پر فائرنگ۔ تھانہ ٹاؤن شپ میں 14 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج، پولیس نے فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی میں جامعہ ملیہ روڈ پر فائرنگ، 32 سالہ رضا نامی شخص قتل۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کی تلاش جاری، مقتول سابق یوسی ناظم کا بیٹا تھا۔ NA 249 کراچی میں دوبارہ انتخابات نہیں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ تحریک انصاف اور پاک سرزمین پارٹی کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں، فریقین کو الیکشن ٹریبونل سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مبینہ فارن فنڈنگ کی تحقیقات، تحریک انصاف نے پارٹی اکاؤنٹس تک رسائی مانگ لی، وزیر مملکت فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 1 سے 8ویں جماعت کے امتحان رواں سال ہوں گے، اسٹیئرنگ کمیٹی سندھ کا اجلاس، جماعت 9 کے امتحانات جولائی اور 11ویں کے اگست میں ہوں گے، اختیاری مضامین میں فیل طلبہ کو اضافی مارکس دینے کا فیصلہ۔ نئی اسرائیلی حکومت کی دہشت گردی، غزہ پر بم برسا دیے، متعدد فلسطینی زخمی، کئی عمارتیں تباہ ہو گئی، فلسطینیوں کے پرامن احتجاج پر بھی شیلنگ، 33 زخمی، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ، ٹورنٹو کی مسجد میں خاتون اور نوجوان کی انٹری، لوگوں کو دھمکیاں دیں، پولیس نے نشے میں دھت دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مصر میں اخوان المسلمون کے 12 سینئر رہنماؤں کی سزائے موت برقرار، مفتی عبد الرحمان محمد البلاتیجی اور اسامہ یاسین شامل، صدر جنرل عبد الفتاح کے دستخط ہوتے ہی پھانسی دے دی جائے گی۔
कराची में कल से बारिश का इम्कान, मानसून का पहला स्पेल बरसेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, बारिश का सीजन 17 से 19 जून तक मुतवक्के। शहर में दिन भर समंदरी हवा मुअत्तल रही, पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।